الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر، دونوں جہانوں کے سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر صفات اور ہر کمال کے اعتبار سے اعلیٰ اور ارفع درجہ نصیب فرمایا. کوئی ایسی چیز، ایسا وصف اور ایسا کمال اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ناقص درجے میں دیا گیا. آپ کی ہر خوبی، ہر وصف، ہر کمال وہ اپنے انتہائی درجے کا ہے. چاہے وہ آپ کا ظاہری جسم مبارک ہے، چاہے وہ آپ کی صفات مبارکہ ہے، حسن و جمال ہے، آپ کے اخلاق مبارکہ ہے، ہر چیز اگر انسان اس پہ غور کرے، اس کا مطالعہ کرے، تو واقعی نظر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس وہ کامل اور اکمل ذات ہے. کسی چیز میں کمی نہیں، نقص نہیں، کمزوری نہیں. ہر وصف آپ کو اعلیٰ درجے میں دیا گیا. لیکن چونکہ انسان کی سوچ، اس کی فکر، اس کی نظر یہ محدود ہے. ہم اپنی سوچ کے اعتبار سے آج ہر چیز کا دائرہ بہت محدود کر دیتے ہیں. ایک لفظ کو لے کر کے اس کا ایک خاص مفہوم بنا کر اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے اس کو مکمل طور پہ بیان کر دیا یا اس کا حق ادا کر دیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک خاص وصف اور آپ کا ایک خاص مقام جس کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عظیم اخلاق کے مرتبے پہ فائز فرمایا. عظیم، جس طرح ہر چیز آپ کو کامل درجے میں دی گئی، ارفع درجے میں دی گئی، تو آپ کے جو اخلاق ہوں گے وہ بھی عظیم ہوں گے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ اخلاق عظیمہ کے مرتبے پر فائز ہیں.
اور یہ وہ خاص وصف ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ جس کی برکت سے اللہ پاک نے اس دین کو ایک انقلابی دین بنایا ہے۔ آپ کے اخلاق عظیمہ تھے کہ جس نے وہ کام کیا جو تلوار نہیں کر سکی، جو طاقت نہیں کر سکی، جو تعداد نہیں کر سکی، لیکن وہ کام آپ کے اخلاق نے فرمایا۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس وصف اور اس کمال کی طرف خاص طور پہ متوجہ فرمائے۔ آج ہمارے اندر اخلاق کے اعتبار سے بڑی کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں، بڑی کوتاہیاں پیدا ہو گئی ہے، اور یہ بات سمجھ لیں کہ جب یہ لفظ سامنے آتا ہے نا اخلاق کا، تو ہم باقی معاملات کی طرح اس کا دائرہ اور اس کا معنی بھی بہت محدود کر دیتے ہیں۔ آج کسی بھی انسان سے، کسی بھی مسلمان سے اگر آپ پوچھ لیں کہ بھئی اخلاق کیا ہے، اخلاق کس کو کہتے ہیں، تو مجھ سمیت ہر ساتھی کا ذہن یہ ہے کہ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے ذرا مسکرا کے بات کر لینا، کسی سے ذرا تواضع کے ساتھ جھک کر مل لینا، چہرے پہ مسکراہٹ لا کے نرم الفاظ کا انتخاب کر کے کسی سے بات کر لینا۔ ہم اس کو اخلاق کا کلی مفہوم سمجھتے ہیں دوستو، اور یہیں پہ بات کو ختم کرتے ہیں کہ جس نے ایسا کر لیا وہ با اخلاق، اور جس نے ایسا نہیں کیا، آپ سے بات کرتے ہوئے اس نے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار نہیں رکھے، نرم الفاظ میں بات نہیں کی، مسکرا کے بات نہیں کی، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بات نہیں کی، تو ہم یہ کہنے میں کوئی تاخیر نہیں کریں گے کہ فلاں آدمی نہایت درجے کا بد اخلاق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق کا مطلب، معنی، مفہوم اور اس کا دائرہ یہیں تک سمجھ لیا کہ جو اخلاق اللہ نے ہمارے پیغمبر کو دیے ہیں شاید اس کا مطلب یہ ہے۔ ایسا نہیں ہے دوستو، ایک جامع دین ہے، اور اس میں ایک ایک لفظ اپنے اندر ایک عالمگیر مفہوم رکھتا ہے۔ ہمیں آج سمجھنا ہوگا کہ جس اخلاق کو دین اسلام نے اہمیت دی ہے اور جس اخلاق کی ترغیب دی ہے، اس اخلاق کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ کون سا آدمی معاشرے میں خوش اخلاق ہے، حسن خلق والا ہے، اور کون سا شخص معاشرے میں بد اخلاق اور سیء الخلق ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ بات میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھیں کہ یہ ہمارے ایمان میں ایک بہت بڑا مقام ہے جو قسمت والوں کے حصے میں آتا ہے کہ وہ خوش اخلاق بن جائے اور اخلاق کا وہ مفہوم پالے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مشہور روایت ہے، میری بعثت اسی لیے ہوئی، مجھے بھیجا دنیا میں اسی لیے گیا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر لوں۔ تکمیل، لأتمم، یہ دیکھیں تتمیم کے معنی تکمیل کے ہے کہ میں اخلاق کے تمام درجات کو آخری درجے تک لے جاؤں۔ یہ لفظ، الفاظ بتا رہے ہیں کہ اخلاق ایک خاص درجہ نہیں ہے، ایک خاص معنی نہیں ہے، اس کے درجات ہوں گے۔ میں اس کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک صحابی آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، سوال دو لفظی ہے، مل برو، فرمائے نیکی کیا ہے؟ اب دیکھیں سوال کتنا مختصر ہے، لیکن ذہن میں یہی آتا ہے کہ نیکی کے کام کتنے زیادہ ہیں، اور اس مختصر سوال کا جواب کتنا لمبا ہونا چاہیے۔
انہوں نے دو الفاظ میں پوچھا مل بر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کیا ہے؟ آپ نے بھی دو الفاظ میں جواب دیا، البر حسن الخلق۔ فرمایا نیکی تو حسن اخلاق کا نام ہے، حسن اخلاق کا نام ہے۔ تو اب کیا خیال ہے دوستوں کہ حسن الخلق کا مطلب میں اور آپ اگر صرف یہ لیں کہ کسی سے مسکرا کے نرم الفاظ میں بات کر لیں اور اس کا دین پورا ہو جائے گا، نیکی پوری ہو جائے گی؟ ایسا ہرگز نہیں۔ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ جوامع الکلم ہے، اس میں پوری زندگی کے ضابطے مختصر انداز میں بیان ہو جاتے ہیں۔ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اب وہ اچھے اخلاق کیا ہے؟ وہ پیغمبر کی زندگی سے سیکھنے پڑیں گے آپ کو۔ اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار۔ فرمایا ایک مومن وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے پا لیتا ہے اس مقام کو جو ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قیام کرنے والے کو ملتا ہے۔ ساری رات جو کھڑے ہو کر تہجد پڑھے، وصائم النہار، اور جو روزانہ نفلی روزے اہتمام سے رکھے، تو اس نفلی روزے رکھنے والے کا اجر، اس رات کو اللہ کے سامنے تہجد پڑھنے والے کا اجر، یہ بیٹھے بٹھائے اس حسن خلق والے امتی کو مل جاتا ہے، بشرطے کہ اپنے اخلاق کو بنا لے، اس کو پتہ ہو کہ اچھے اخلاق کیا ہے، میری زندگی حسن خلق کا مجموعہ کیسے بنے گی۔ اس لیے آج یہ کمزوریاں ہیں، ہم دائیں بائیں سے کہیں پر احادیث کے ترجمے پڑھ لیے، کسی سے سن لیا، بھئی ہمارے دین میں اچھے اخلاق کا حکم ہے، مومن کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، ہمیں برے اخلاق سے بچنا چاہیے، رٹے رٹائے جملے چلتے ہیں، رولنگ کرتے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی اس کمزوری کی وجہ سے ہر معاملے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آج ایک کام میں اصول کو، قانون کو، ترتیب کو توڑ دیتا ہوں، ترتیب توڑ دیتا ہوں، اصول توڑ دیتا ہوں، اور پھر کسی سے تقاضا کروں کہ یار میرا یہ کام کر دیں، اور وہ مجھے میری بے اصولی بتا دے۔ بات سمجھ رہے ہیں دوستوں؟ میں اصول توڑ کر ایک آدمی کے پاس جاؤں، اس سے کہوں یار میرا یہ کام کر دے، وہ مجھے میری بے اصولی بتا دے، تو میں مڑ کے کہوں گا بڑا بد اخلاق آدمی ہے۔ کتنا آسان ہو گیا ہے دوستو، بے اصولی کرنے والے کو اس کے اصول بتا دینا، قانون توڑنے والے کو قانون کی اہمیت سمجھا دینا، ترتیب کی خلاف ورزی کرنے والے کو ترتیب سمجھا دینا۔ آج میرے اور آپ کے ذہن میں اس کا نام بد اخلاقی بن چکا ہے۔ اور ہمارے نزدیک حسن خلق کیا ہے، اچھے اخلاق کیا ہے؟ کہ جو ساری بے اصولیوں، بے ترتیبیوں اور بد نظمیوں کے باوجود آپ کا کام کر لے، آپ کی ضرورت کو پورا کر لے۔ کہوں گا بہت با اخلاق آدمی تھا، اس لیے کہ اغراض سے جڑ گیا نا، ہر معاملہ میرے غرض سے جوڑ کر میں آج چلا رہا ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہم میں سے ہر ایک ہر مہینے اپنے گھر کی بجلی کا بل بھرتا ہے، اس کے لیے اسے لائن میں لگنا ہے، بینک کی لائن میں لگنا ہے۔ صبح 9 سے 5 تک کا ٹائم ہے، میں پہنچا 5:05 ہو گئے، اس نے کاؤنٹر بند کر دیا، میں نے بجایا، اس نے کھولا، میں نے کہا یار یہ بل بھر دیں، اس نے کہا 5 منٹ ہو گئے، ہم تو سسٹم آف کر چکے ہیں، بند کر چکے ہیں۔ کہا یار بہت دور سے آیا ہوں اور راستے میں ٹریفک جیم تھا، یہ تھا وہ تھا، سب اعذار بتائے۔ وہ کہے میں کر ہی نہیں سکتا ہوں اس لیے کہ سسٹم بند کر چکے ہیں۔ اس پر اگر میں یہ کہوں کہ یہ اس بینک کا عملہ، بل بھرنے والا عملہ بد اخلاق ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں۔ لیکن آج ہمارے نزدیک، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں،
کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ذہن میں حسن خلق اور بدخلقی کا معیار یہ بن چکا ہے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو میرا کام کر لے، چہرے پہ مسکراہٹ لا کے، نرم الفاظ استعمال کر کے، لب و لہجہ خوبصورت بنا کے، میرا کام جہاں پہ بن جائے وہ میرے لیے اچھے اخلاق والا ہے، چاہے اس نے پھر اصول توڑا ہو، قانون توڑا ہو، یا کسی کا حق پامال کیا ہو. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے طفیل دیے گئے، اس اخلاق کا مطلب کیا ہے اور اس کے اتنے بڑے فضائل ہمیں کیسے حاصل ہوں گے. اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، اس حدیث کے الفاظ دیکھیں دوستو. اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، فرمایا سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. یعنی ایمان کی تکمیل کا فرمایا کہ ایمان کامل درجے کو پہنچ گیا حسن خلق کے ذریعے سے. تو ایمانی اخلاق کیا ہے؟ ہمارے محدثین نے لکھا ہے حدیث کے ضمن میں کہ آج کی زندگی میں ایک اخلاق وہ ہے جو خالص تاجرانہ اخلاق کہلاتے ہیں. ایک اخلاق وہ ہے جو کہ ایک خاص ذہنی اور مشن کے اخلاق کہلاتے ہیں، اور ایک اخلاق وہ ہے جو کہ ایمان کے اخلاق کہلاتے ہیں. خلط ملط نہیں کرنا ہے دوستو. تاجرانہ اخلاق کیا ہے؟ کہ مجھے اپنا سامان بیچنے کے لیے، اپنا کاروبار چلانے کے لیے، اپنی مارکیٹ بچانے کے لیے، مارکیٹ میں اپنا چہرہ خوبصورت بنانے کے لیے جو لب و لہجہ اختیار کرنا پڑ جائے بتکلف، یاد رکھیں وہ تاجرانہ اخلاق ہے، اس کا ایمان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس لیے ہم جو خریداری کے لیے جاتے ہیں، آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، دکاندار کے پاس جاتے ہیں، نہ آپ نے اس کو پہلے دیکھا نہ اس نے دیکھا، لیکن ایک چیز آپ کو ہر مہذب جگہ پر نظر آئے گی کہ آپ داخل ہوں گے، وہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے، آپ کو سلام کہیں گے، آپ کے سامنے مسکرا کے بات کریں گے، آپ کے لیے کرسی رکھیں گے، سب کچھ کریں گے. تو یہ جو سارا عمل وہ شخص کر رہا ہے، وہ فرد کر رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو اس دکان میں نوکری دینے سے پہلے اس کے آنر نے احادیث کے درس میں بٹھا کے تعلیم دی تھی کہ چونکہ احادیث یہ کہہ رہی ہے لہٰذا آپ کو میرے دکان میں کام کرنے کے لیے یہ اخلاق کرنے چاہیے؟ یا پھر یہ ہے کہ اس کو نوکری دیتے ہوئے کہا گیا کہ اگر آپ کو کام کرنا ہے تو ہمارے یہ جو اشیاء ہے، یہ جو پروڈکٹس ہیں، اس کے بیچنے کا سب سے مؤثر ذریعہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ اور آپ کی زبان کی نرمی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ تاجرانہ اخلاق کہلاتے ہیں. اگر ایک مسلمان احادیث کو، فضائل کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کرتا ہے، بلا شبہ وہ اخلاق عظیمہ والا ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ذہن میں صرف یہ ہے کہ میری چیز بک جائے، میرا کام ہو جائے، چیز نکل جائے، خریدار کو باتوں میں الجھا دوں، یہ تاجرانہ اخلاق ہے دوستو. اور ایک ہوتے ہیں ذہنی مشن کے اخلاق. علماء نے لکھا یہ باطل کے پاس ہوتے ہیں. باطل کے جو اخلاق ہے نا، جس کی تعریفیں کرتے آج ہم نہیں تھکتے، اور حقیقت بھی ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں ظاہراً اختیار کر لی ہے. جتنے فرق باطلہ دنیا میں موجود ہے، دنیا میں آپ جہاں بھی ان کے پاس چلے جائیں، چاہے وہ ایئرپورٹ میں ہو، چاہے ہاسپٹلز میں ہو، چاہے اداروں میں ہو، چاہے آفیسز اور دفاتر میں ہو، آپ جائیں گے وہ آپ کے ساتھ ایک اخلاق اور ترتیب کے ساتھ پیش آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایک مشن ہے، ایک ہدف ہے کہ یہ مسلمان یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ میرا واسطہ جس قوم اور جس امت سے ہے وہ اس نعمت سے محروم ہو چکی. تو
ان کے اخلاق تو مشن کے ہیں، وہ تو اپنی باطل سوچ کے مطابق اپنے اخلاق پر محنت کرتے ہیں۔ ہمارے اخلاق کیا ہے؟ وہ ایمانی اخلاق ہے۔ اور اخلاق، خلق کس کو کہتے ہیں؟ یہ قلب کی ایک کیفیت ہے، یاد رکھیں۔ دل میں اللہ پاک نے ایک کیفیت اور ایک جذبہ رکھا ہے، اور وہ جذبہ صاف ستھرا ہو جائے، پاک صاف ہو جائے، اور اس جذبے کو انسان صحیح موقع پر اعتدال میں استعمال کر لے، یہ اخلاق کہلاتے ہیں دوست۔ سمجھ میں آئی ہے کچھ بات؟ دل کے اندر ایک کیفیت ہے، اس کیفیت پر انسان اتنی محنت کر لے کہ وہ کیفیت صحیح جگہ پر استعمال ہو اور اعتدال میں ہو۔ دو چیزیں عرض کر رہا ہوں، وہ کیفیت صحیح جگہ پر استعمال ہو اور اعتدال میں ہو، یہ آدمی حسن خلق پہ چلنے والا ہے دوست، یہ بد اخلاق نہیں ہے۔ اس لیے سختی سے بات کرنے کو بد اخلاقی ہم کہہ دیتے ہیں، وہ بد اخلاقی نہیں ہے۔ ورنہ کتنی احادیث مبارکہ ہے کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ آپ صحابہ پہ ناراض ہوئے۔ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جو اخلاق عظیمہ کے مرتبے پر فائز ہیں، آپ کا ناراض ہونا، آپ کا غصہ ہونا، آپ کے سخت کلمات کہنا، کیا وہ اخلاق نہیں کہلائیں گے دوستو؟ وہ اخلاق ہے، لیکن وہ سخت الفاظ بر موقع تھے اور حد اعتدال کے اندر تھے، اس لیے اخلاق ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، یہ تو ہمارے دل کا ایک کردار ہے، اس پر محنت کرنی ہے، اس کو بنانا ہے کہ میرا دل اتنا بن جائے، اتنا تیار ہو جائے کہ مجھے ہر موقع کے اخلاق کا پتہ ہو، ہر جگہ پر مجھے کس طرح پیش آنا ہے۔ یہ جو آج اخلاق کی گردان چلاتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اور ہر آدمی ایک لطیف انداز میں، خاص طور پہ اہل علم طبقے کو اس کا نشانہ بناتا ہے، نشتر ان کو چبوتا ہے کہ جیسے ان کے پاس اخلاق نہیں ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہوں گے، ہم سے زیادہ آپ حضرات واقف ہوں گے کہ جب یہی طبقہ جب آپس میں الجھتا ہے تو ان میں پھر مرد عورت کی تمیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ ساری دنیا کے سامنے پھر بیٹھ کر ایک دوسرے کو گالم گلوچ بھی کریں گے، پھر ماں بہن بیٹی کی عزت ان کو نظر نہیں آتی، پھر ان کو علماء بزرگوں کی، اہل اللہ کی کوئی عزت نظر نہیں آتی، پھر جو دل میں ہے وہ منہ میں ہے، اور جو منہ میں ہے وہ پوری دنیا کے سامنے۔ آپ نہیں دیکھتے ہماری سیاست میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ ہمارے ان مذاکرات میں یہ جو ٹیبل ٹاک ہوتے ہیں، دو تین قسم کے سیاسی ذہن والوں کو بٹھا دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کی اخلاقی برداشت کہاں پر ہوتی ہے؟ جو محرم اور ربیع الاول میں ہمیں درس دیتے ہیں کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، الحمدللہ ہے، دین نے احترام سکھایا ہے، ہر ایک کے بڑے کا احترام سکھایا ہے، چاہے وہ آپ کے مسلک و مشرب کا ہے یا نہیں۔ مسلک چھوڑیں، اگر اس کا آپ کے اس مبارک دین سے بھی تعلق نہیں ہے، تب بھی ہمیں یہ سکھایا گیا۔ بخاری شریف کی بالکل ابتدا کو اٹھائیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے پوری دنیا کے بادشاہوں کو۔ روم کے بادشاہ ہرقل کو خط لکھا، جو عیسائی تھا، بڑی طاقت تھی، مسلمان تو نہیں تھا، آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن دیکھیں اس خط میں آپ علیہ السلام نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے، الہ ہرقل عظیم الروم، عظیم الروم، محدثین نے یہاں پر نکتہ لکھا، آپ نے فرمایا یہ خط میری طرف سے اس ہرقل کے نام ہے جو روم کا بڑا رہنما ہے، پیشوا ہے، حکمران ہے، اس کے لیے تعظیم کے کلمات استعمال فرمائے، کوئی بے اکرامی کے الفاظ نہیں تھے۔ یہ تو آج انسان اتنا مسلمان گر جاتا ہے، بعض دفعہ تھوڑے سے جذبات اوپر گئے، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے، کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کس بارے میں کہہ رہا ہوں،
بس ڈائریکٹ جو ہے اس پر ایک تان و تشنی کا نشتر چلا دیا اور کہہ دیا کہ بھئی تمہارا وہی حشر ہوگا جو تمہارے والد کا ہوا۔ پچھلے دنوں ایک کلپ چلا بہت زیادہ، افسوس ہوتا ہے اس ملک کے ایسے ناعاقبت اندیش اور ایسے جاہل لوگوں پر جو ہم پر نعوذ باللہ مسلط ہو چکے ہیں، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اس شخص نے صرف اپنی ایک سیاسی سوچ کی وجہ سے ایک عالم کو دھمکی آمیز انداز میں جو جملہ کہا، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ قابو میں کنٹرول میں ہو جاؤ ورنہ تمہارا وہی حشر ہوگا جو تمہارے باپ کا ہوا ہے۔ کیا مقصد؟ اس کے والد شہید ہوئے تھوڑا عرصہ پہلے پاکستان میں، لاکھوں علماء کے استاذ تھے، لاکھوں شیوخ الحدیث کے استاذ تھے، ان کو اللہ نے 90 سال کی عمر میں شہادت کا مرتبہ دیا، اور یہ ان کو ڈرا رہے ہیں کس انجام سے کہ خاموش ہو جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی شہادت تمہارے نزدیک کوئی برا انجام ہے؟ یہ ہماری آج کی ذہنی حالت ہے دوستو، اور یہ ہم پر بیٹھ کر سیاست کرتے ہیں، ہم پہ مسلط ہو جاتے ہیں، اور ہم انہی کے پیچھے مرد آباد زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، دینی اخلاق سیکھنے کی چیز ہے، بولنے کی چیز نہیں۔ حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے اس مبارک دین کو سیکھیں پہلے۔ یہ آپ سے مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ اخلاق حسنہ کہتے کس کو ہیں؟ پہلے سیکھیں اس کو۔ ہر سختی کرنے والے کو بد اخلاق مت کہیں، جو آپ کو آپ کی بے اصولی پہ ٹوک دے، آپ کی بے ترتیبی پر آپ کو متوجہ کر دے، آپ کی بدنظمی کا آپ کو احساس دلا دے کہ آپ غلط جا رہے ہو، اس کو بد اخلاق مت کہیں۔ بد اخلاق وہ ہوتا ہے جو کسی کے مقام اور منصب کو جاننے کے باوجود بھی اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ بد اخلاق وہ آدمی ہوتا ہے دوستو۔ تو آج حسن خلق پر محنت کی ضرورت ہے کہ ہمارے اخلاق صحیح ہو جائیں، معاشرے کے اخلاق بن جائے۔ اور یہ کب بنیں گے؟ جب ہم اپنے معاشراتی آداب کو، حدود کو، اصول کو سمجھیں گے۔ ہر آدمی دوسرے کا حق مار کے ایک مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے، بے اصولی کر کے ایک مقام تک جانا چاہتا ہے، اور پھر اگر آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو کہا جائے گا کہ جی آپ جو ہے وہ بد اخلاق ہے، آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کی کبھی پرواہ مت کریں۔ اگر آپ نے اپنے دین کی اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی نہیں کی ہے تو کسی کے بد اخلاق کہنے سے نہ آپ بد اخلاق بنیں گے، نہ آپ پر بد اخلاقی والی وعید لازم آئے گی، اور نہ آپ اچھے اخلاق کے دائرے سے باہر چلے جائیں گے۔ حسن خلق کیا ہے، سیئ الخلق کیا ہے، اچھے اخلاق کیا ہے، برے اخلاق کیا ہے، یہ سب دل کی کیفیات ہے دوستو، دل کی کیفیات۔ میں کسی سے نرم الفاظ میں اور چہرے پہ مسکراہٹ سے بات کروں لیکن میرا دل اس کے لیے مطمئن نہیں ہے، دل میں اس کے لیے برائی کے جذبات ہیں، اس کو اچھے اخلاق کہا جائے گا کہ یہ اچھے اخلاق پہ عمل ہو رہا ہے؟ تو قلبی کیفیات صاف ہو جائے اور ان بیماریوں کا علاج ہو جائے۔ جس دن یہ اعتدال میں آ جائیں، ترتیب میں آ جائیں، اور آپ سمجھ جائیں کہ واقعی اب میں فرق کر سکتا ہوں صحیح کے اندر غلط کے اندر، تو آپ اخلاق عظیمہ کا سفر کر سکیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما دے۔
ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا